یہ بات ہے جولائی 622 عیسوی کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے سر و سامانی کی حالت میں ابو بکر صدیق کے ساتھ رات کے اندھیرے میں مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے نکلے، کیونکہ اس وقت ابو جہل مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے خوف زدہ ہو کر دارالندوہ میں دوسرے قریش کے سرداروں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکا تھا، اور جب اللہ نے اس کا منصوبہ ناکام بنا دیا تو ابو جہل نے غصے میں آ کر یہ اعلان کیا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اسے 100 اونٹ، جو کہ آج کے دور میں تقریباً 5 کروڑ روپے بنتے ہیں، انعام کے طور پر دیے جائیں گے۔ یہ اعلان سن کر ایک شخص جس کا نام سراقہ بن مالک تھا، انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا، اور جب سراقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تو اس کا گھوڑا زمین میں دنس گیا، تو سراقہ نے خوف زدہ ہو کر اپنے اس ارادے سے توبہ کر لی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ سے کہا، سراقہ، وہ دن کیسا ہوگا جب تجھے کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے؟ تو سراقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ہنس پڑا۔ اس وقت سراقہ نے سوچا ہوگا کہ جو شخص خود اپنی جان بچا کر بے سر و سامانی کی حالت میں جا رہا ہے، مجھے کسریٰ، جو کہ دنیا کی دوسری بڑی سلطنت کا بادشاہ ہے، کہ کنگن پہنانے کی بات کر رہا ہے۔ ہجرت کے وقت جب سب مسلمان رات کی تاریکی میں قریش کے سرداروں سے اپنی جان بچا کر مدینہ جا رہے تھے، تب ایک نڈر شیر دل بہادر نے دن کی روشنی میں، جب قریش کے بڑے بڑے سردار کعبہ میں موجود تھے، اس نے گردن میں تلوار لٹکائی، کندھے پر کمان ڈالی، ہاتھ میں تیر لیے، کمر میں نیزہ لگایا، اور بڑے اطمینان سے 7 بار کعبہ کا طواف کیا۔ پھر ایک جگہ پر کھڑے ہو کر قریش کے سرداروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہارے چہرے بد شکل ہو جائیں، اللہ اپنے دشمنوں کی ناک نیچی کر کے رہے گا، اور کہا، جو بھی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس پر روئے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، تو وہ شخص اس وادی سے باہر آ کر مجھ سے ملے۔ اور وہ تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر 20 سال بعد 642 عیسوی میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ دن بھی آیا جب کسریٰ کے محل سے لائے گئے مال غنیمت کو تقسیم کرنے کے موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ بن مالک کو بلایا اور کسریٰ کے وہ کنگن پہنائے جس کی پیشین گوئی اللہ کے نبی نے 20 سال پہلے سراقہ سے کی تھی۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ایک اور پیشین گوئی بھی کی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو کہہ رہے تھے، اے میرے صحابہ، تم پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب یہود و نصارہ ایک دوسرے کو تم پر حملہ کرنے کے لیے ایسے بلائیں گے جیسے ہم ایک دوسرے کو دسترخوان پر کھانے کے لیے بلاتے ہیں۔ تو صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن اس وقت تم آپس میں لڑ رہے ہوں گے۔